اتنا بگڑا ہوا ہے کہ یوپی کے بلند شہر میں 5 سال کی بچی کو کچھ نوجوان لڑکے اٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، اس کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اور اسے تیسری منزل سے پھینک دیتے ہیں، وہ بچی مر جاتی ہے۔ اور جب ان کو پکڑا جاتا ہے تو میں نے جو نیوز کی ہیڈ لائن دیکھی تھی، انگلش میں لکھا تھا کہ انہوں نے مزہ لینے کے لیے فار دا فن، انہوں نے مزہ لینے کے لیے اس 5 سال کی بچی کو نشانہ بنایا تھا۔ انسان کہاں جا چکا ہے میرے بھائی؟ انسان کتنا گر چکا ہے؟ سماج گندگی میں کہاں تک پہنچ چکا ہے ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اور ایسے حالات میں اگر آپ کو اس بات کی چنتا نہیں ہو رہی ہے کہ سماج کو کیسے سدھارا جائے تو پھر آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اسلام آپ سے صرف اتنا نہیں کہتا ہے کہ آپ اپنی اور اپنے پریوار کی چنتا کیجیے، صرف اپنی اور اپنے پریوار کی چنتا کر لینا یہ اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، سب سے بہترین امت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو شامل کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سروشریشٹھ سب سے بہترین کمیونٹی ہو، سب سے بہترین سماج ہو۔ آج سماج وادی پارٹی کے نیتا راج کمار بھاٹی آن کیمرہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو طلاق کا طریقہ بتایا، جو نکاح کا سسٹم دیا، وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ غیر مسلم بول رہا ہے، وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے، وہ بتا رہا ہے کہ نہیں، اسلام نے جو سسٹم دیا ہے نکاح کا، اسلام نے جو سسٹم دیا ہے طلاق کا، وہ دنیا کے کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آپ کا مذہب سب سے اچھا اور آپ دنیا کے سب سے بہترین کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن یہ ٹائٹل لے کے آپ کو نہیں گھومنا ہے، آپ کو یہ سمان لے کر کے نہیں گھومنا ہے۔ یہ ٹائٹل آپ سے کچھ ذمہ داری چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے تو آپ کے کندھے پر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی ڈالی ہے، اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا تامرون بالمعروف، تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، تم برائیوں سے روکتے ہو۔ تمہارا کام سماج کے اندر پریورتن لانا ہے، تمہیں سماج کو بدلنا ہے، تمہیں سماج سے برائیوں کو اکھاڑنا ہے، تمہیں سماج سے برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ صرف اپنے آپ کو سدھار لیا، میں نمازی ہو گیا، میں سدھر گیا، یہ اتنا کافی نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر، اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ آج ہندوستان کے حالات دن بدن خراب ہو رہے ہیں، کئی سال سے کوئی بے قصور جیل میں بند ہے، ریپ کرنے والے کو اور قتل کرنے والے کو تو بیل مل جاتی ہے، لیکن جو بیچارہ بے قصور کوئی طالب علم ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی چھاتر ہے، آج جیل کے اندر وہ بند ہے، آج اس کو بیل نہیں مل رہی ہے۔ قانون بھی اپنا کام صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسے حالات میں میرے پیارے بھائیوں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سب کی مدد نہیں کرتا، اللہ تو اسی کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے گا۔ اے اللہ تیری مدد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم تیری مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ فرمایا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ۔ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ 4 کام کر لو۔ اے میرے بندو، اگر ہم تم کو زمین میں پاور دیں، تم کو زمین میں کرسی دیں، تم کو زمین میں اقتدار دیں تو 4 کام کرو۔ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرو،
وآتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، وامروا بالمعروف اور نیکی کا حکم دو، ونہوا عن المنکر اور برائی سے روک دو۔ یہ 4 کام کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ ایسے تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ تو سماج کو سدھارنے کی چنتا بھی ہونی چاہیے میرے ساتھ۔ اور یہ جو جلسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیمانچل میں ہونے والے جلسوں کا ایک بہت بڑا مقصد مدرسوں کو چلانا بھی ہے۔ مدرسوں کا چندہ ہو رہا ہے، مسجدوں کا چندہ ہو رہا ہے، قبرستان کا چندہ ہو رہا ہے انہی جلسوں کے ذریعے۔ لیکن صرف یہی مقصد نہیں ہے ان جلسوں کا، یہ جلسے اس لیے بھی ہو رہے ہیں کہ آپ اور ہم اپنی برائیوں پر، اپنی کمیوں پر ہم نظر ڈالیں، ہم اپنی اصلاح کریں۔ اور یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ہم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے، تم اچھے کام کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، تم برائی سے بچتے تھے کہ نہیں بچتے تھے، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بھی سوال ہوگا کہ تمہارے سماج میں گندگی ہو رہی تھی، تم نے روکا کیوں نہیں؟ تمہارے گاؤں میں زنا ہو رہا تھا، تمہارے گاؤں میں لوگ سود کھا رہے تھے، تمہارے آس پاس بھائی بھائی سے لڑ رہا تھا، تمہارے گھروں اور خاندانوں میں جھگڑے ہو رہے تھے، تمہارے گاؤں میں ایک دوسرے سے لوگ حسد کرتے تھے، حرام کھاتے تھے لوگ، سود کھاتے تھے لوگ، تم کیا کر رہے تھے؟ تم نے اپنی ذمہ داری کیا نبھائی؟ تم نے کبھی روکا؟ تم نے کبھی منع کیا؟ تم نے کبھی حالات کو بدلنے کی کوشش کی؟ یہ سوال بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوگا ہم سے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل سے برا جانے۔ ہم تو دل سے بھی برا نہیں جانتے۔ اب تو موبائل پر بچے گانا سن رہے ہیں اور باپ دیکھ کر کے ہنس رہا ہے، باپ مزہ لے رہا ہے، ماں مزہ لے رہی کہ میرا بیٹا گانا دیکھ رہا ہے۔ اب تو ہم برائی کو ہاتھ سے روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، زبان سے روکنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو دل سے بھی برائی کو برا نہیں جانتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تم دل سے برائی کو اگر زبان سے نہیں روک پا رہے ہو، ہاتھ سے نہیں روک پا رہے ہو، صرف دل سے برا سمجھ رہے ہو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے، سب سے نمنتم استر ہے، سب سے لوویسٹ لیول ہے ایمان کا، اس کے نیچے پھر ایمان نہیں ہے۔ اگر تمہارے دل میں بھی برائی کو تم برائی نہیں سمجھ رہے ہو تو پھر اس کے نیچے تمہارے اندر ایمان ہے ہی نہیں میرے پیارے ساتھی۔ تو آج کی میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ یہی ہے کہ سماج کیوں بگڑ رہا ہے، اس کے ریزنز کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، سماج کے اندر یہ برائیاں کیوں جنم لے رہی ہیں، اس پر ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ انشاءاللہ بات کریں گے۔ دیکھو سب سے بڑی برائی کیا ہے سماج کی؟ سب سے بڑی برائی شراب نہیں ہے، سب سے بڑی برائی زنا نہیں ہے، سب سے بڑی برائی قتل نہیں ہے، سماج کی سب سے بڑی برائی شرک ہے۔ شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے، شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اَيُّ الذَّنبِ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، سب سے بڑا گناہ یہ کہ تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دے، کوئی مورتی کو اللہ کے برابر کر دے تو وہ بھی مشرک ہے، کوئی مزار کو اللہ کے برابر کر دے وہ بھی مشرک ہے، کوئی نبی کو اللہ کے برابر کر دے وہ بھی مشرک ہے، کوئی کسی جانور کو اللہ کا درجہ دے دے وہ بھی مشرک ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ کے برابر کسی کو قرار دے دے، یہی تو شرک ہے، اور شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ میرے بندو، جو شرک کرے گا اور بغیر توبہ کے وہ مر جائے گا، اس کو جنت میں داخلہ نہیں ملے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ کبھی جنت میں نہیں جا پائے گا۔
تو سب سے بڑا پاپ شرک ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ سماج کو اگر ہمیں برائی سے بچانا ہے تو ہمیں اپنے عقیدے کو صحیح کرنا پڑے گا۔ آج آپ کے ارریا کے، فاروقیس گنج کے، کشن گنج کے بہت سارے بچے دور دراز علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ کل میرا پروگرام گجرات میں تھا، احمد آباد سے 200 کلومیٹر دور سمی کے علاقے میں۔ میں صبح 8 بجے فلائٹ پکڑ کے کلکتہ سے 11 بجے احمد آباد پہنچا۔ وہاں ہمارے ساتھی ریسیو کرنے آئے تھے، بھوک بہت تیز لگی تھی۔ انہوں نے کہا مولانا کوئی اچھا ہوٹل نظر آتا ہے تو کھانا کھاتے ہیں۔ تقریباً 2:30-3 بجے ہم لوگ احمد آباد سے سمی کے بیچ میں راستے میں بہت اچھا ہوٹل تھا، مسلم ہوٹل تھا، وہاں داخل ہوئے ہم لوگ۔ ہوٹل میں جتنے ورکرز تھے، جو ہوٹل میں کھانا بنانے والے شیف ہوتے ہیں اور جو ویٹرز ہوتے ہیں، سب مسلم تھے اور سب کہاں کے تھے؟ کشن گنج کے اور ارریا کے تھے۔ وہ کوئی ٹھاکر گنج کا تھا تو کوئی ارریا کا تھا، کوئی جوکی ہاٹ کا تھا، سب اسی علاقے کے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا مولانا ہم سب لوگ ایک ہی علاقے کے لوگ ہیں۔ وہ اہل حدیث نہیں تھے، وہ سب شیر صاحبادی نہیں تھے، ہم کو نہیں پہچان پائے۔ بعد میں موبائل پہ انہوں نے ہم کو دیکھا تو بڑی عزت کی، انہوں نے بہت اچھا کھانا وانا بھی کھلایا۔ تو آج اس طریقے سے بہت سارے آپ کے علاقے کے بچے بنگلور میں کام کر رہے ہیں، احمد آباد میں کام کر رہے ہیں، سورت میں کام کر رہے ہیں، ممبئی میں کام کر رہے ہیں۔ اپنے گاؤں میں جب وہ ہیں، اپنی جماعت کے بیچ میں ہیں، تو ان کو معلوم ہے کہ بھائی اہل حدیث کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ لیکن جب ماحول بدل گیا، وہ کسی دوسرے علاقے میں گئے، پتہ لگا کہ اس میں سے بہت سارے نوجوان قبر پرستی کی طرف بھی چلے گئے۔ بہت سارے اس میں سے نوجوان ایسے ہیں جن کی نماز کا طریقہ سنت کے خلاف ہو گیا۔ جب ان کو غلط ماحول ملا، ان کو غلط سنگت ملی، تو ان کا ایمان اور عقیدہ بھی خطرے میں پڑ گیا میرے پیارے ساتھی۔ ہمارے بنارس کا ساڑی کا کاروبار جب ڈاؤن ہوا، بہت سارے لوگ بنارس کے کاروبار کے سلسلے میں بنگلور گئے، سورت گئے۔ کئی نوجوانوں نے مجھ کو بتایا کہ مولانا وہاں پیسہ کمانے کی ایسی دھن ہم پر سوار ہو گئی کہ ہم 5 ٹائم کی نماز تو چھوڑ دیجئے، ہم جہاں کارخانے میں کام کرتے ہیں وہاں دور دور تک کوئی مسجد نہیں ہے، ہم جمعہ کے دن جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ مہینہ مہینہ گزر رہا ہے، مسلمان جمعہ کی نماز تک نہیں پڑھ پا رہا ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ نہیں پڑھ رہا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی عقیدے کی فکر کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس سے 8-9 سال کے بچے تھے عبداللہ بن عباس، اللہ کے پیارے نبی 8-9 سال کے بچے سے کہتے ہیں اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، اے میرے بچے جب بھی تو سوال کرنا تو اللہ سے سوال کرنا، جب بھی تو مدد مانگنا تو اللہ سے مدد مانگنا۔ 8-9 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، اللہ کے پیارے نبی کے بہت پہلے آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُوبَنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو بت پرستی سے بچا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا آخری ٹائم آتا ہے، ان کے 12 بیٹے ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں سے کیا کہتے ہیں؟ مرنے کا ٹائم ہے، انتقال کا ٹائم ہے، وفات کا ٹائم ہے۔ حضرت یعقوب اپنے 12 بیٹوں سے کہتے ہیں ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ 12 کے 12 بیٹے جواب دیتے ہیں قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا، اے ابا جان ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، ہم آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے، ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس اللہ کی عبادت آپ کرتے تھے، آپ کے باپ دادا کرتے تھے، ابراہیم اسماعیل کرتے تھے۔ توحید کی فکر کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج آپ کے شیر صاحبادی برادری میں بھی اور سیمانچل کے اہل حدیثوں میں بھی بہت سارے شرکیہ کام ہونے لگے، کہیں تعویذ اور گنڈا بھی پہنا جا رہا ہے،
کہیں بلی کے راستہ کاٹنے پر گاڑی کا بریک بھی روکا جا رہا ہے، کہیں بیماری میں ہاتھ میں کڑا بھی پہنا جا رہا ہے، کہیں نوجوانوں کے ہاتھ میں چین بھی ہے۔ یہ تمام چیزیں میرے پیارے ساتھیوں توحید کے خلاف ہیں، اور یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو شرک کی طرف لے کے جانے والی ہیں۔ سماج کی سب سے بڑی برائی یہی ہے، عقیدے کی برائی ہے۔ سماج کو اگر سدھارنا ہے تو پہلے ہمیں اپنے عقیدے کو سدھارنا ہوگا۔ اور میری پیاری ماں اور بہنوں، بڑے ادب اور سمان کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، اندھ وشواس عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں اندھ وشواس زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی عورت بیمار بھی ہوتی ہے نا، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کا علاج کرائیں، عورتیں پھٹ سے کیا کہتی ہیں، اس کو کچھ ہو گیا ہے، کچھ جادو کا معاملہ ہے، کچھ جنات کا معاملہ ہے۔ یقیناً جادو ہوتا ہے، جنات کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بیماری کو بھی جنات کا نام دے دیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے لڑکی بالغ ہو گئی، 15 سال 20 سال 18 سال اس کی عمر ہو گئی، اب وہ کہیں شادی کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ میری شادی جہاں میں چاہ رہی ہوں وہاں میرے ماں باپ تیار نہیں ہوں گے، تو پھر وہ ناٹک کرنا شروع کر دیتی ہے، ڈرامہ کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب گھر والے اس کو بلا رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، کوئی آ کر کے صحیح طریقے سے علاج کر رہا ہے، کوئی آ کر کے غلط طریقے سے علاج کر رہا ہے، تو یہ سب چیزیں عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ، جب تک قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخلصہ نامی بت کا چکر نہ لگائیں گی۔ قبیلے دوس یمن کا ایک قبیلہ تھا، پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اس قبیلے کے اندر ایک بہت بڑا بت تھا، اس بت کا نام ذوالخلصہ تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ قیامت کے پہلے وہ دور بھی آئے گا کہ قبیلے دوس کی عورتیں بتوں کا چکر لگائیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک دور آئے گا جب مسلمان لڑکیاں مرتد ہونے لگیں گی، مسلمان لڑکیاں پتھروں کے آگے جا کر کے سجدہ کرنے لگیں گی، مسلمان لڑکیاں جا کر کے مشرکوں کی باہوں میں کھیلیں گی، اور آج وہ حالات اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ۔ سیمانچل والوں، بچا لو اپنی قوم کی بچیوں کو، بچا لو اپنی قوم کی بیٹیوں کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم کے نام پہ، شکشا کے نام پہ اپنی بچیوں کو آپ نے پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، وہ گئی ہیں، کوئی میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہی ہے، کوئی نرسنگ کا کورس کر رہی ہے، کوئی بی ایڈ کر رہی ہے، کوئی کچھ کر رہی ہے۔ ہمیں اپنی قوم کی بچیوں کی تعلیم سے کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ پڑھیں، آگے بڑھیں، لیکن اگر تعلیم کے نام پہ ایمان جا رہا ہے، تعلیم کے نام پہ دین جا رہا ہے، تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اپنی قوم کی بچیوں کے دین اور ایمان کو بچا لو۔ اور میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے سیٹ اپ کو مضبوط بناؤ، جلسوں اور پروگراموں میں عورتوں کا انتظام کرو، اور ایسا کرو کہ عورتیں بیٹھ کر کے تقریر سنیں۔ اگر 5 مقرر ہیں تو ایک تقریر ایسی ہو جو عورتوں سے ریلیٹڈ ہو، عورتوں کے الگ سے پروگرام کراؤ، ہر جمعہ کی جہاں مسجد میں جمعہ کی نماز ہو رہی عورتوں کا انتظام کراؤ۔ آج عورتوں پر کام کرنے کی زیادہ ضرورت ہے میرے پیارے ساتھی۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ سماج کہاں جا رہا ہے، سماج کے اندر کیسی بے حیائی اور کیسی شرک اور بدعقیدگی پھیل رہی ہے میرے پیارے ساتھی۔ اور آگے بڑھیے، سماج کے بگاڑ کی دوسری وجہ، سماج کیوں بگڑ رہا ہے؟ سماج اس لیے بگڑ رہا ہے کیونکہ سماج کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں ہے۔ ہم تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں ہمیشہ یہی رہنا ہے، ہمیں کبھی مرنا نہیں ہے۔ اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281 میں، 281 نمبر کی آیت میں، جو اللہ کے رسول کے اوپر نازل ہونے والی آخری آیت ہے، اللہ کہتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اے میرے بندو اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔ او زنا کرنے والوں، او قتل کرنے والوں، او چوری کرنے والوں، او حرام کھانے والوں، تم کہاں تک بھاگو گے؟ جہاں بھی تم جاؤ گے تم اللہ کی کائنات کے اندر ہی رہو گے، تم اللہ کی کائنات کے باہر نہیں نکل سکتے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، تمہاری گاڑی کی سپیڈ 100 پر چلی جائے، 200 پر چلی جائے، 500 پر چلی جائے، ایک نہ ایک دن تو تمہاری گاڑی کو رکنا ہے، اور ایک نہ ایک دن تم اللہ کے قبضے میں جاؤ گے، ایک نہ ایک دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے۔ ڈرو اس دن سے،
جس دن تم اللہ کے سامنے جاؤ گے، اور جب اللہ کے سامنے جاؤ گے ثم توفا کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اللہ تعالیٰ ایک ایک عمل کا حساب لے گا، ایک ایک عمل کا حساب لے گا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرہ برابر تم نے نیکی کی ہوگی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، ایک ذرہ برابر تم نے گناہ کیا ہوگا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ اللہ سے تو نہیں بچ سکتے میرے ساتھی، اللہ کے سامنے تمہاری پوری زندگی اوپن ہے۔ اللہ تو تمہارے دلوں کے اندر چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے، اللہ تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے۔ ڈرو میرے بھائیو اس دن سے جس دن تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور اللہ کے ہاں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، اور اللہ جب اعمال کو تولے گا تو کیسے تولے گا؟ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی تو سامنے آ جائے گی۔ آج کر لے طاقتور اپنی طاقت کا غلط استعمال، وہاں حساب دینا پڑے گا۔ اب بہار میں بھی موب لنچنگ کی گھٹنائیں ہونے لگی ہیں، اب یہاں پر بھی ظلم و ستم کے نئے نئے پیمانے لکھے جا رہے اور بنائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا رونا ہے آج کہ آج آن لائن ڈیبیٹ ہو رہا ہے اس بات پر کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، ڈز گاڈ ایگزسٹ، اللہ ہے کہ نہیں، اس پر ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔ کسی زمانے میں نمرود نے انکار کیا تھا، قابل ذکر قصہ ہے نمرود کا، وہ بھی انکار کرتا تھا معبود کا، اس کے بھیجے کو مچھر نے کھا کر کہا، یوں بڑائی جتانے سے کیا فائدہ، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ۔ ہر ظالم یہ بات یاد رکھے، اللہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے، اللہ ظالم کو ڈھیل دے رہا ہے۔